قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد. حاضرین محفل، اساتذہ کرام، پیارے بچوں اور تمام ویر بھائیوں، السلام علیکم. خطاب تو سب ہو چکا، لیکن یہ موقع ہے سب سے پہلے ان بچوں کا جو یہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے، ان کے لیے فقط میری یہ دعا ہے کہ جوانوں کو میری آہا سحر دے، ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ ان کو یہاں سے جو تعلیم و تربیت ملی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنا کر وہ نہ صرف ایک ہمارے ادارے کے لیے ایک سمبل بنے، بلکہ ملک و قوم کے لیے خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع عطا فرمائے. دوسرا، سب سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ جی، اگر آپ خاموشی ذرا اختیار کریں 2 منٹ کے لیے پلیز. سب سے پہلے جی میں ایکنالج کرنا چاہوں گا ان تمام منتظمین کا جنہوں نے بے پناہ محنت کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ اس سارے پروگرام کو ترتیب دیا. اور اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ منتظمین کے ساتھ جو دارالعلوم کے بچے ہیں انہوں نے بھی دن رات یہاں پر محنت کی. یہ محنت بھی ان کی تربیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں جو چند لوگوں سے میں نے جو سیکھا، یا علم تو خیر اللہ تعالیٰ نے دیا اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اس میں صرف ایک انگریزی کا ورڈ ہے، گڈ پلاننگ از ہاف ڈن. کوئی بھی چیز اگر کوئی پلاننگ کے بغیر کی جائے تو وہ بہت بے ترتیب ہوتی ہے. تو ہمیشہ پلان کریں، کوارڈینیٹ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی سرپرائز، کوئی آپ کو پریشانی کا موقع نہیں آئے گا. خاص طور پر جو منتظمین ہیں اور جو کمیٹی ہے جس کا تذکرہ آپ نے دیکھ لیا، اور ان کی تربیت سے جو بچے یہاں سے نکل رہے ہیں فارغ و تحصیل ہو کے، ان کی بھی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ویسے تو یہاں پر کوئی بھی بچہ آتا ہے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ جب ہماری اپنی جماعت کے لوگ اپنے بچوں کو یہاں آ کر داخل کریں. اب ایک ویژن ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں. ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن ایک خواب ہوتا ہے. ہم خواب دیکھتے تھے، سراب دیکھتے تھے. جو اسکول بنا ہے، جس وقت یہ بنانا شروع ہوا تو اس کا جب نقشہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ جی اس کو تو کم از کم 10 کروڑ روپے لگیں گے. تو مجھے ایک دن مہاد نے فون کیا کہ جی وہ کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کتوں آئے گا. تو میں نے کہا ان کو کہہ دو کہ ہم تو دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا. آپ یقین کریں کہ جس کو بھی میں نے آواز دی ہے اس نے کبھی نہ نہیں کیا. اب اس کی بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں، دنیا میں جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر 1 ہے. کہنے کو تو یہ غریب ملک ہے. یہ میں نے آج جو تماشا دیکھا، ایک آواز دی ہے کہ جس کے پاس 5 روپے 10 روپے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں آپ کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، کوئی ہے جو میری راہ میں خرچ کرے، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اور گواہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے میں 700 گنا اس کا جو ہے اجر دوں گا. تو جو مال آپ نے یہاں دیا ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کیا، آپ نے انویسٹ کیا ہے، آپ نے خرچ کیا ہے. اور اس کے اندر اس اطمینان اور اس کانفیڈنس سے واپس جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریٹرن آپ کو دے گا. خصوصی طور پر میں شکر گزار ہوں جناب شیخ یوسف صاحب کا. ماشاءاللہ جس ہستی کے یہ چرم و چراغ ہیں، یہ بہت ہمارے لیے خوشی کا ہی لیگیسی ہے کہ وہ لوگ بھی روح رواں تھے اس ادارے کے لیے. اب ان کی جو اولاد ہے، اللہ کرے ان کی اولاد بھی اسی طرح چلے. بھائی دستگیر ہیں، ان کے بچے دیکھیں، وہ ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں. اور ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت دے، تاکہ ہم اس ادارے کی جو مسلسل ترقی کے لیے جو ہم کوشاں ہیں، اور جو ایک ہم نے خواب دیکھا ہے کہ جس کے اندر تمام اداروں کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو ایک ایگزمپلری انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، جس کے اندر ایک بالکل ماڈرن تعلیم دی جائے گی، اور وہ ایسی تعلیم ہوگی کہ جو
امیر بچے ہزاروں روپے مہینے کا فیس دے کے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. انہوں نے یہاں کا جو ایک پروفٹ اینڈ لاس کی ایک انہوں نے ترتیب دی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں. اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احتساب ہے, اور وہ احتساب ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ڈاکٹر عاصم کو بھی سن لیا کہ اس کے اندر ایک پائی کا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ کا بڑا شکر ہے, میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. یہ بہت سالوں کی بات ہے کہ میں اپنی اسائنمنٹ کے لیے بہت سال میں ملک سے باہر رہا. جب میں واپس آیا تو وہ اس وقت تک دادا حضور کا انتقال ہو چکا تھا اور چچا جان نے یہ سارا سلسلہ سنبھالا. تو حاجی احمد دین مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو وہ سیکریٹری تھے اور وہ سالانہ جو ہے وہ خرچ وہ بتایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آمدن اتنی ہے, خرچ اتنا ہے, اور 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے کا خسارہ ہے. پتہ نہیں کیا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئی. میں نے اٹھا اور جا کر میں نے اپنے چچا جان کو کہا کہ جی یہ خسارہ میرا. کہیں گے مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی وہ جو قید تھا سو قید تھا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ریٹرن کتنی جلدی کرتا ہے. یہ کہہ کے میں بھول گیا. اور جب میں باہر تھا تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہاسپٹل ہے وہ گلشن میں ہے, تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے فون کیا کہ یہاں پر ایک عمارت بن رہی ہے تو میں اپنا اپارٹمنٹ بک کروا رہا ہوں, میں تمہارا بھی کروا رہا ہوں, تو تم اس کی قسطیں دیتے رہنا. وہ کر کے ہم بھول گئے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتوار کا دن تھا, میں وہ اپنے گھر پہ پہنچا تو صبح وہ جو گارڈ ہے اس نے کہا جی سر کوئی ملنے آیا ہے. تو میں نے کہا کون ملنے آیا؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا خالد منصور صاحب سے ملنا ہے. تو میں نے کہا پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے. اس نے کہا نہیں جی میں نے ان سے ملنا ہے. اچھا انہوں نے کہا ان کو بٹھاؤ. میں نے ان سے پوچھا جی فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ جو آپ کا وہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کے برابر میں میرا اپارٹمنٹ ہے, وہ میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے, جو منہ مانگا دام آپ کہیں گے میں آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو جو بھی ایک ذہن میں آیا, میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ فون کر کے پتہ کر لیں. جو میں نے اس کو رقم بتائی اس نے اسی وقت اس کی ادا کی. تو اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں جو میں نے کنٹریبیوشن کی تھی اسے 6 گنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت ادا دیا. تو یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ابدا بمن تعول, اسی سے شروع کرنا چاہیے کہ جو آپ کی اپنی ہو. اسی وجہ سے ہم بھی اللہ نے جو بھی استطاعت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اور اس کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے. اور جب دارالعلوم جہاں پہ پہلے قیام کیا گیا تھا, اب آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ تو سارا جو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تو خاصا یہ رہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو سب وقف کر دیا. یہ جو دارالعلوم ہے جب لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے تو بہت سے لوگوں نے کلیم میں بہت اعلیٰ اعلیٰ مکان لیے. تو ہمارے جو دادا ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے کلیم میں مکان نہیں چاہیے, مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں میرے والد کے سلسلے کو میں شروع کر سکوں. اور وہاں پر انہوں نے پھر وہ جو ایک سکھوں کی ایک بلڈنگ تھی وہ لے لی, اور وہاں پر ہماری ریزیڈنس بھی تھی, وہ دارالعلوم بھی تھا اور اسکول بھی تھا, اور وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی کہ وہ کہیں سے کہیں چلا گیا. اب آپ دیکھیے کہ جب آگے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ جو سڑک ہے وہ جو جھنگ روڈ والی اس کی ایکسپینشن ہونی تھی. اور مجھے یہ ڈسٹنکٹلی ریممبر ہے کہ وہاں سے خط آیا کہ جی کہ یہ بلڈنگ آپ کو خالی کرنی پڑے گی کیونکہ آگے سے اس کو توڑنا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. تو میرے دادا کے پاس میں بیٹھا تھا, میں نے کہا جی یہ تو ہماری کلیم کے اندر ہے, آپ اتنی جلدی کیوں اس سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام ہے دینا, اللہ تعالیٰ ہمیں اور کچھ دے گا. اور کوئی اس کے اندر ڈسپیوٹ نہیں کیا, ورنہ آج کل کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ سے آپ کی جائیداد چھینے تو آپ کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتے ہیں اور پھر سالہ سال اس کو لڑتے رہیں. اور اس کے بعد مجھے اچھا یہ میں آپ کو جو کہ اپنا بالکل اپنی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا میرا اپنا جو اپنا دانستگی میں نے دیکھا. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک صوفی جی ہوتے تھے ان کے جو خدمت گزار تھے, ان کو بلایا. انہوں نے کہا جی صوفی جی میرا ٹرنک لے کر آؤ. ٹرنک کے اندر ان کے پاس چھوٹی چھوٹی گتھلیاں ہوتی تھیں, اس کو کھول کے گننا شروع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو. تو یہ والی بھی ایک سکھوں کی بلڈنگ ہے, اس کا ہے نام تھا کہ لال کوٹھی جیون سنگھ والا. اب اس کی جب ٹرانزیکشن ہوئی ہے
تو میرے دادا اتنے فخر سے بتاتے تھے 1,01,104 روپے میں یہ بلڈنگ خریدی گئی. اب دیکھیں وہ ساری کی ساری یہ ریلوکیشن ہوئی اور اس کے بعد وہ صرف دارالعلوم تھا, پھر ایک ادھر بھی اسکول بن گیا, پھر سامنے کی جگہ مسجد بن گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلڈنگ پرانی ہے. تو میں ضمیر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہمارا جو PNL ہے, پروفٹ اینڈ لاس اس کو بولتے ہیں, وہ ہمارا اس وقت ڈیبٹ میں نہیں ہے, خسارے میں نہیں ہے, لیکن جتنی اس وقت بچت ہے وہ سب اس کی اپ کیپ میں لگے گی. اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ویژن ہماری یہ تھی. اچھا, اسی طرح کل آپ نے سن لیا کہ وہ جو میاں ضمیر الحق صاحب کا سکول تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھے, وہ جب ان کو ذمہ داری ملی تو انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا گھر بنایا اور اپنا گھر وقف کر دیا اور وہاں بھی سکول بنا دیا. اب اس چھوٹے سے گھر کے اندر کوئی پتہ نہیں ایک ایک کر کے جہاں کوئی کونا خدرا نظر آیا انہوں نے کہا یہاں بھی کلاس روم ڈال دو, ادھر بھی ڈال دو. خود آرکیٹیکٹ تھے. اور میں جب آتا تھا میں کہتا تھا چچیان یہ تو سیفٹی کے لیے بڑا ولنریبل ہے. اور انہوں نے انتقال سے پہلے, میں یہ واقعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انتقال سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے مجھے ایک دن فون آیا. انہوں نے کہا مولانا آپ 2 دن کے لیے ذرا فوراً پہنچ جائیں. تو میں نے کہا جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں. اور میں یہاں پر آ گیا. انہوں نے کہا 2 دن کے لیے آنا ہے. میں شام کو پہنچا ہوں تو اگلے دن صبح وہ کار میں, اور جو آپی ان کی جو بیگم تھی انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے ایک ایک کر کے سارے اسکولوں کے اندر بنفس نفیس مجھے دکھایا. اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہم نے اس سلسلے کو آگے چلانا تھا چلا دیا, آگے تم لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے. اس وقت تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا. میں نے کہا جی اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں, ہم کوئی ٹرسٹ بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میاں آپ جو کچھ کرنا ہے نا یہ کاغذ لاؤ اور جو مجھ سے لکھوانا ہے یہ لکھوا لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا اس لیے چل رہا ہے کہ نیتیں صاف ہیں, اس کے اندر کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. تو اس کے لیے یہاں سے ایک کچھ سیکھ کے جائیں, علم حاصل کریں, قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو بھی آپ کے بچے یا آپ کے رشتہ داروں کے بچے یا آپ کے محلے کے بچے جو یہاں پر آ کر داخل ہوں گے, میں آپ کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ یہ آپ کو یہ ایک گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو فارغ و تحصیل ہوں گے ان کو نہ صرف تعلیم ملے گی بلکہ تربیت بھی ملے گی, کیونکہ تربیت اگر نہ ہو تو علم جو ہے وہ بہت خسارے کی ایک چیز ہوتی ہے. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کا کہ اپنا وقت نکال کر, آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے اور ہمارا ملک جو ہے اس میں جہاں بھی میں جاتا ہوں, ملک سے باہر جاتا ہوں, تو ایک مایوسی کا عالم ہے. جسے کہتے ہیں کہ لوگ ڈس ایلیوژن ہیں کہ یہ پتہ نہیں ملک کدھر جا رہا ہے. تو ایک چیز میری یاد رکھیں کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مملکت خدا داد ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خود حفاظت کرے گا. اور میرا ایک زندگی کا اصول یاد رکھیں کہ اپنے سفیر آف انفلوئنس میں جتنا آپ بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو دائرہ اختیار میں جو چیز ہے اس کا آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ پورا ملک تو نہیں سنبھال سکتے, لیکن جو آپ کے دائرہ اختیار میں چیزیں اس کے اندر بہتر سے بہترین کام کریں اور اس کا اجر دے گا, اور یہی پھر معاشرہ جو ہے پھر انشاءاللہ نکھر کے سامنے آئے گا. جن لوگوں نے یہاں پر ابھی کنٹریبیوٹ کیا, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, آپ کی اولاد کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے یا والدین بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے. اس میں جو چادریں وہاں پہ رہی ہیں, جو اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کا نور ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہ ایک مدبانہ اور میری ذاتی ایک گزارش ہے کہ دیکھیں ہماری جماعت میں سب سے چیز ہے نظم و ضبط. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس وقت آپ یہاں سے رخصت ہوں تو آپ یہ ضمیر بھائی سے اور یوسف صاحب سے آ کے ملیں اور وہ تبرکن دیں گے. پہلے ذرا نام لکھوا دیں کہ کس کس کو تبرک چاہیے, ٹھیک ہے؟ اس سے ہمارے پاس ایسٹیمیٹ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ تبرک لینا چاہتے ہیں. اور یہاں پر ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں
کہ ایک بندہ 2 دفعہ نام نہ لکھوائے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس لمیٹڈ کوانٹٹی ہے. تو اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ اس کو یا 2 میں یا 3 میں ڈیوائڈ کریں گے، اور ایک شخص یہاں پہ آئے، یہاں سے ان سے آخر دفعہ سلام لیں اور وہ تبرک کے طور پر لے کے چلے جائیں. اگر یہاں پر ہم نے سب کو بلایا تو وہ بے نظمی ہوگی، اور یہاں پہ ان کی ارواح موجود ہیں، تو وہ پھر اس چیز کو پسند نہیں کریں گی کہ جس کی تربیت ہم دے رہے ہیں، جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم اس سے جو ہے نا دستبردار ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی میری یہ گزارش پہ ذرا عمل درآمد ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سراجیہ کے مدارس میں، مرکز کے اندر نظم و ضبط کو کس طریقے کے ساتھ رکھا جاتا ہے. جو میں نے ابھی کہا، گڈ پلاننگ از ہاف ڈن. پلان کریں، اس کو ایسٹیمیٹ کریں، اور پھر لوگوں کو تقسیم کریں. احباب گرامی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم آسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي. اللهم احفظني في دين أبي وخلفي ويمين.